سید کی بات کو تم رد کرتے ہو، یہ بذات خود ایک توہین ہے، عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ قاضی شریح بچے تھے حضرت مولا علی کے سامنے اور تھے بھی شاگرد، انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شریعت کا مسئلہ پیش کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے تسلیم کر لیا۔ جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا تو اس کا تو زر خرید غلام ہونا چاہیے۔ اس قول کی اس تفسیر کے تو مولا علی قائل نہیں ہیں۔ قاضی شریح سید نہیں تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون سید ہوگا؟ انہوں نے مولا علی کے سامنے بات کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قطعا نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو سیدوں کے سامنے بات کرنے والے۔ یہ آج کے 14 صدیوں بعد کے سادات کیسے کیسے عقلی ڈھکوسلے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ مولا علی امام حسین سے بڑے سید ہو سکتے ہیں؟ تینوں کتابوں سے ہم نے دکھا دیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بچوں نے دلیل کی بنیاد پر کلام کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے ان کی باتوں کو تسلیم کیا۔ اگر مولا علی کے سامنے بچوں کو کلام کرنے کی جرت تھی اور انہوں نے اپنی عرضیوں کو پیش کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما کر ان کی باتوں پر مہر لگا دی۔ آج بھی اگر کوئی بچہ دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کا حق رکھتا ہے تو سادات کو بھی چاہیے کہ جب حقائق نظر آ چکے ہیں کہ یہ مسئلے ہمارے سارے غلط تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی سیرت پر چلتے ہوئے آج کے سادات کا بھی حق بنتا ہے کہ جس طرح انہوں نے چھوٹوں کی بات کو مان کر رجوع فرمایا تو یہ سادات بھی رجوع فرما کر حق کو تسلیم کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ، اس کی بھی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے مخالفین کی ہر دلیل کا بھرپور جواب دیا اور ان کے پاس دلائل کے جو انبار لگے تھے وہ چند پھونکوں سے ہی اڑ گئے، تو پیچھے ایک عجیب دلیل شروع ہو گئی اور یہ لوگ اسی چیز کو آگے بڑھا کر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرناک مشن ہے۔ سارا علمی سرمایہ مشکوک قرار دینا، یورپ کے مستشرقین کی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا، و انشاءاللہ ہم آئندہ بیانات میں بڑا واضح بیان کریں گے کہ یہ اصل سازش مقدس نعروں کے پیچھے ہے کیا۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو ایک نئی روش انہوں نے اختیار کی ہے وہ اب یہ اختیار کی ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو ہے کہ وہ ایک بڑی ہستی ہیں اور سید ہیں، اور سید کے خلاف کلام کرنا اور پھر استاد رہے ہیں۔ واللہ عالم، میرے ذاتی قطعاً وہ استاد نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی پڑھایا تو میں اس کا زر خرید غلام ہوں، چاہے بیچتے چاہے رکھ لے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ ان کے سامنے بات کرو، ان کی باتوں کو رد کرو، سید کی بات کو تم رد کرتے ہو تو یہ بذات خود ایک توہین ہے، عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے آج پھر شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ النبراس لے آیا ہوں کہ شاہ صاحب کی یہ بڑی پسندیدہ کتاب ہے، نبراس یا پھر نبراس، واللہ عالم۔ تو چونکہ آئندہ بھی ہم نے انشاءاللہ ان کی سازشوں کا پردہ بھرپور چاک کرنا ہے، تو آج پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کہ چھوٹوں کو بڑے کے سامنے بولنے کا حق ہے کہ نہیں ہے، کسی سید کے سامنے غیر سید کو کلام کرنے کی جرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نبراس، اس کے صفحہ نمبر 76 پر صاحب نبراس نے ایک واقعہ ذکر کیا۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، فرماتے ہیں ان علی تحاکم مع الیہود الی شریح القاضی وشاہد الحسین بن علی ومولاہ، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کروایا جو یہودی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، تو فیصلہ لے کر گئے شریح قاضی کے پاس اور وہاں پر گواہی دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے غلام قمبر نے۔ تو آگے تھے قاضی شریح نے کہا لا شہادت للابن والعبد، کہ بچے اور غلام کی گواہی باپ اور مالک کے حق میں قبول نہیں ہے، فقضا للیہودی، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ حضرت قاضی شریح، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دیگر بھی کئی کتابوں میں ہے، لیکن شاہ صاحب کو چونکہ یہ نبراس بڑی پسند ہے، بڑی ہمیں دعوت دیتے تھے کہ اس کو پڑھو، تو ہم صرف ان کی بارگاہ میں یہ نبراس صحیح دکھاتے ہیں۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قاضی شریح نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے سامنے شریعت کا حکم جب پیش کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کی ذات پر بڑے خوش ہوئے تھے کہ قاضی شریح نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی بات حق کی ہے، اور یہ شاگرد بھی تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو قاضی مقرر کیا تھا، اور یہاں سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ قاضی شریح بچے تھے حضرت مولا علی کے سامنے اور تھے بھی شاگرد، انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شریعت کا مسئلہ پیش کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے تسلیم کر لیا۔ بلکہ اسی مقام پر حاشیے میں دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ بحث بھی فرمائی، یہ مولوی برخوردار حاشیے میں نقل کرتا ہے، اور یہ ابن جوزی اور دیگر کتابوں سے ہی اس نے نقل کیا۔ کہتا ہے کہ جس وقت قاضی شریح نے یہ بات کہی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رجل من اہل الجنہ لا تجوز شہادتا، کہا یہ اہل جنت میں سے ہیں اور تم ان کی شہادت کو قبول نہیں کر رہے۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور علیہ السلام فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حدیث بھی سنائی کہ اتنے پکے جنتی ہیں، سیدا شباب اہل الجنہ ہیں، اور ان کی گواہی کو قاضی شریح تم قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری باتوں کے باوجود قاضی شریح نے گواہی قبول نہیں کی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ آگے پھر اس کی برکات تھی کہ یہ سارا کچھ دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے کلام کرنے کی اجازت ہے، جبکہ کلام قرآن و سنت کے مطابق ہو، دلائل کے موافق ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پیش کر کے کہتے ہیں کہ جناب مولا علی نے جب فرمایا ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا تو اس کا تو زر خرید غلام ہونا چاہیے، اس قول کی اس تفسیر کے تو مولا علی قائل نہیں ہے۔ مولا علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ جب شاگرد بھی قرآن و سنت کی بات کرے تو اس کی بات کو استاد کو چاہیے کہ تسلیم کر لے۔ اور اگلی بات، قاضی شریح سید نہیں تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون سید ہوگا؟ انہوں نے مولا علی کے سامنے بات کی اور عرض کی حضرت اس مسئلے میں آپ کی رائے اگرچہ یہ ہے لیکن قانون یہ ہے، اصول یہ ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قطعاً نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو سیدوں کے سامنے بات کرنے والے۔ یہ آج کے 14 صدیوں بعد کے سادات کیسے کیسے عقلی ڈھکوسلے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ مولا علی امام حسین سے بڑے سید ہو سکتے ہیں، وہ ہستیاں موجود ہیں، اور قاضی شریح ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو ان کو سمجھ آیا وہ پیش کیا، اور ان ہستیوں نے بھی اسی کو تسلیم کیا۔
اس لیے یہ فلسفے چھوڑیں، یہ قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر تو ساری احادیث کی عمارت ہی ساری گر جائے گی۔ کتب صحاح کے جتنے مصنفین ہیں وہ سارے کے سارے اجمی ہیں، ان میں ایک بھی سیدوں میں سے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سادات نے خدمت نہیں کی، سادات کی خدمت کی بڑی شانیں ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا بھی بات کرے تو اس کی بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے سامنے اگر یہ بات لانی ہے تو کم از کم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں کہ کیا غیر سید کو سید کے سامنے کلام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، فتح الباری کے اندر بڑا اہم مسئلہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو سزا دی تھی، اور سزا بھی آگ کی دی تھی، آگ میں جلا دیا تھا ان لوگوں کو۔ اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ کون لوگ تھے، وہ بھی حب علی والے تھے لیکن انتہائی خلوف کر چکے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کی سزا دی اور آگ میں جلا دیا۔ یہ بخاری شریف میں پورا باب ہے، باب لا يعذب بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کی طرح سزا نہ دی جائے۔ اسی میں وہ حدیث موجود ہے، ان علی رضی اللہ عنہ حرک قوما، ایک قوم کو جلا دیا، فبلغ ابن عباس، یہ مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا لو کنت انا لم احرکہم، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ان کو جلاتا نہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب والا عذاب نہ دو۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت آپ نے سزا تو دی ہے لیکن یہ سزا آپ کی رائے کے مطابق ہے، لیکن حدیث میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سزا نہ دی جائے، ان کو ویسے قتل کیا جائے سر قلم کر کے۔ اس حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی نے کئی مسئلے ذکر کیے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا واستحباب ذکر الدلیل عند الحکم لرفع الالباس، کہ جس وقت مسئلہ ملتبس ہو تو دلیل کو ذکر کرنا مستحب ہے، چاہے کوئی بھی بندہ ہو۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت چھوٹے تھے اور بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت کچھ پا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات تھی ان پر۔ اب وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فعل پر آگے سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اور قطعاً یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو گئی، بچے نے بات کر دی۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ہیں، وہ خود باب علم ہے، بڑے مرتبے بڑے کمال ہیں، لیکن حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب پیش کی تو پھر آپ نے اس بات سے رجوع فرمایا، اور یہ مسئلہ بھی اب ذہن میں رہے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں وفی الحدیث جواز الحکم بالشیء اجتہادا، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ کسی شے پر اجتہاد سے حکم ثابت کرنا یہ بھی درست ہے، ثم الرجوع عنہ، لیکن بعد میں اس مسئلے سے رجوع کر لینا یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب اس میں ہم اگلی صورت بھی بیان کریں گے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا۔ قاضی شریح کا جو قصہ ذکر کیا اس مسئلے میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا، اور اس مسئلے میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی طرف۔ اور اسی طرح امام عسقلانی لکھتے ہیں وَهُوَ نَسْخٌ لِأَمْرِهِ الْمُتَقَدَّمِ سَوَاءٌ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ أَوْ بِاجْتِهَادٍ مِّنْهُ۔ اب یہ مسئلہ بھی میں نے عبارت پڑھ دی ہے، انشاءاللہ آگے کسی مقام پر اس کو بیان کریں گے کہ اجتہاد الانبیاء کا بھی پورا ایک ثبوت ہے اسی حدیث کے اندر۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین عینی نے
عمدۃ القاری میں بھی کلام فرمایا، آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جلانے کا جو مسئلہ تھا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَلِيٍّ بِالرَّأْيِ وَالْاجْتِهَادِ، یہ جلانے کا مسئلہ حضرت مولا علی کی طرف سے تھا اور آپ کی رائے اور آپ کا اجتہاد تھا، لیکن بعد میں جب حدیث پہنچی تو امام عسقلانی نے ذکر کیا کہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما لیا۔ تو یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی اپنی پسندیدہ کتابیں، امام بدر الدین عینی کی کتاب اور امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری، جن کا نام لے کر آپ کہتے تھے جیسے امام عسقلانی کا نام آ جائے تو ایسے سروں کو جھکا لیا کرو کہ ان کا بڑا نام ہے علم کے اندر، اور پھر بڑی ہی خاص پسندیدہ النبراس کے اندر تینوں کتابوں سے ہم نے دکھا دیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بچوں نے، ان سے علم حاصل کرنے والوں نے دلیل کی بنیاد پر کلام کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے ان کی باتوں کو تسلیم کیا۔ ثابت ہوا کہ مولا علی سے بڑے سید آج کے سادات نہیں ہو سکتے۔ اگر مولا علی کے سامنے بچوں کو کلام کرنے کی جرت تھی اور انہوں نے اپنی عرضیوں کو پیش کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما کر ان کی باتوں پر مہر لگا دی۔ آج بھی اگر کوئی بچہ دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کا حق رکھتا ہے تو سادات کو بھی چاہیے کہ جب حقائق نظر آ چکے ہیں کہ یہ مسئلے ہمارے سارے غلط تھے، وہ حدیث فدق کو موضوع قرار دینا وہ بھی غلط، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترنے والی آیات کو یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس میں لفظ خطا کو لے کر آنا وہ بھی غلط، اور اسی طرح سیدہ پاک کے اجتہاد کا انکار کرنا یہ بھی سارا آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ جب اتنے دعوی غلط ثابت ہوئے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے آج کے سادات کا بھی حق بنتا ہے کہ جس طرح انہوں نے چھوٹوں کی بات کو مان کر رجوع فرمایا تو یہ سادات بھی رجوع فرما کر حق کو تسلیم کرنے کا مادہ پیدا کریں۔